آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 5 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں چونکہ آج تک پکڑا نہیں گیا اس لیے مجھے میرے دوست غازی کہتے ہیں۔ اس روز میں غازی سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ میرے اندر کا صحافی ہزاروں سوال کرنے کے لیے مچل رہا تھا، مگر بابا جی سرکار کی آمد ہو گئی تھی اور انہوں نے آتے ہی باتونی غازی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی گدی پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ بیچارے کی چیخ کوسوں دور تک سنی گئی ہوگی۔ اس کی چیخ سے کم از کم ہمارے دل تو پھٹ ہی گئے تھے۔ سارا کمرہ تھرا گیا تھا۔ زلیخا بے ہوش ہو گئی تھی اور میرا دوست ملک نصیر اس کی چیخ کی دہشت سے کافی دیر تک کانپتا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ غازی اس کے بعد کبھی شرارت کی جرت نہیں کرے گا۔ بابا جی سے ایک تھپڑ کھانے کے بعد وہ سسکیاں بھر بھر کے روتا رہا تھا۔ اس کے رونے سے میری حالت عجیب ہو گئی تھی۔ حرام خور، تجھے لاکھ بار کہا ہے اپنی زبان میں تالا لگا کر رکھا کرو، اور پھر تم میرے آنے سے پہلے یہاں کیوں ظاہر ہو گئے تھے؟ شاہ صاحب آپ نے اسے یہاں کیوں آنے دیا؟ بابا جی پیر صاحب پر ناراض ہونے لگے۔ اس کی دم پر نمدہ لگاتے اور اسے کہتے دفع ہو جاؤ، یہ کسی دن ہم سب کو امتحان میں ڈال دے گا، میں آج اس کی جان نکال دوں گا۔ بابا جی سرکار، میرے لبوں سے سسکی نکلی، میری خاطر ایک بار معاف کر دیجئے۔ دراصل میں نے خود اسے باتوں میں لگا لیا تھا۔ میں نے جرت کر کے بابا جی کا غصہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ بہت کمینہ ہے، تمہیں ایک روز اس کی شرارتوں کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ بابا جی کہنے لگے، اسے معلوم ہے کہ جنات کے حالات اور ان کی زندگی کے بارے میں راز کی باتیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تم سے پیسے اینٹنے کے چکر میں سچ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کی باتوں پر اعتبار نہ کیا کرو، ابھی بچہ ہے، اسے نہیں معلوم کہ کیا کر رہا ہے۔ بابا جی گمبھیر لہجے میں بولے، تم انسانوں کی طرح جنات کو بھی اپنی نسل کے برباد ہونے کا دکھ ہے۔ ہماری نسل بھی بدتمیز اور گمراہ ہو رہی ہے۔ انہیں علم سیکھنے کی بجائے آوارہ گردی کا شوق رہتا ہے۔ یہ مچلتے رہتے ہیں اور موقع کی تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کب یہ انسانی بستیوں میں جائیں اور انسانی غذاؤں سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ شاید بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے ان بچوں کی وجہ سے ہمارے مسلمان جنات کو کس قسم کے نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ جزا و سزا کے تو ہم بھی مستحق ہیں، اس لیے ہم اپنے گمراہ بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، انہیں روک ٹوک کرتے رہتے ہیں کہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ تمہیں اس نے بہت سی باتیں بتائی ہیں، مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ جب کوئی مسلمان جن کسی اللہ والے با علم انسان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے اور اس کے سامنے گناہوں سے تائب نہیں ہوتا اور مرنا قبول کر لیتا ہے تو اس کی موت کے بعد ہم پر کیا گزرتی ہے۔ کئی نسلوں تک اس کی موت کا چرچا رہتا ہے۔ جنات انتقام پر مچلتے رہتے ہیں، مگر قانون قدرت کے سامنے سر جھکانے والے اپنے اپنے پردے کائنات میں رہنے والے جنات یہ جرت نہیں کرتے۔ ہاں، جب وہ بے انصافی کا شکار ہو جائیں اور انسانوں کی طرف سے انہیں مسلسل ایذا پہنچے تو وہ بلا آخر انسانی بستیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں شاہد بیٹے، جنات منتقم مزاج ہیں، ان کی جبلت میں غضب کی زیادتی ہے، ان کی عقل پر جلال طاری رہتا ہے، مگر مسلمان جنات میں صبر بردباری اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ وہ اگر غضب کا شکار ہو جائیں گے تو ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم جنات کو چاہیے کہ وہ انسانوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش نہ کریں، البتہ جہاں ان کی قربت اور عزت ہو تو وہ وہاں اپنے عامل کی مدد سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس دوران اگر کوئی جن کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار عامل ہوتا ہے، نہ کہ وہ جن۔ اسی لیے میں شاہ صاحب سے کہہ رہا ہوں، ابھی یہ بھی بچے ہیں اور ہماری دنیا کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے۔ انہوں نے ہماری محبت اور عقیدت میں اس حرام خور غازی کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ بابا جی کی مدبرانہ ہزاروں راز لیے ہوئے یہ باتیں میرے ذہن پر نقش ہو گئیں۔ غازی نے تھوڑی دیر بعد بابا جی سے معافی مانگ کر انہیں راضی کر لیا تھا، مگر وہ غازی ہی کیا جو دوبارہ شرارتوں کا محاذ گرم نہ کرتا۔ ایک آدھ گھنٹے بعد وہ سب کچھ بھول گیا اور دوبارہ شرارتوں میں مگن ہو گیا تھا۔ غازی اپنی شرارتوں کی وجہ سے تیلے شاہ کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج ہمارا غازی شہید ہو کر رہے گا۔ میں پریشان تھا کہ اسے کیسے بچاؤں۔ میں تیلے شاہ کے پاس کیسے جا سکتا تھا؟ اگر چلا بھی جاتا تو اسے کیا کہتا؟ مگر میری جذباتی کیفیت نے میری عقل کو معاف کر دیا تھا، یا مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر بابا جی سرکار کو غازی کی شرارتوں اور بابا تیلے شاہ کی قید کی خبر ہو گئی تو تب بھی غازی نہ بچ سکتا تھا۔ بابا تیلے شاہ سے نجات کے بعد بابا جی سرکار خود اسے اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیتے۔ میں کافی دیر تک منڈی میں ٹہلتا رہا اور پھر جرت کر کے بابا تیلے شاہ کی کٹیا کی طرف چل دیا۔ بہت سارے لوگ وہاں جمع تھے، کچھ ایسا سما وہاں بندہ ہوا تھا جیسے کوئی مداری تماشا دکھا رہا ہو۔ میں لوگوں کی بھیڑ میں سے گزرتا ہوا آگے پہنچا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ نما شخص
جس کے پاس لمبی لمبی اور گندی لٹوں کی صورت میں اس کے چہرے اور شانوں پر لہرا رہے تھے۔ محض ایک میلی کچیلی سی دھوتی باندھے، ہاتھ میں پتلی سی شیشم کی شاخ لیے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے نور بخش دکاندار بے ہوش پڑا تھا۔ بابا تلے شاہ شاخ اس کے سینے پر رکھتا، پھر پھونک مارتا تو نور بخش کا پورا بدن تشنج کا شکار ہو جاتا اور اس کے اندر سے کسی بچے کی چیخ سنائی دیتی۔ میرے لیے یہ چیخ اجنبی نہیں تھی، یہ غازی کی چیخ تھی، درد و اذیت میں مبتلا چیخ۔ میرے پورے بدن میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ بابا تلے شاہ خاصے جوشیلے موڈ میں تھا۔ وہ بے ہوش نور بخش کو بظاہر شاخ سے گدگدی کر رہا تھا، مگر رد عمل میں غازی کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ کون ہے تو؟ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ بابا تلے شاہ نے چیختے چلاتے غازی کو مخاطب کیا۔ میں نے بتایا نا سرکار، میرا نام سورن سنگھ ہے۔ غازی کی سسکیوں بھری آواز سنائی دی۔ میں حیران ہوا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ بابا تلے شاہ نے دریافت کیا۔ ادھر پورن بھگت کے کنویں کے پاس ہماری پگی ہے، غازی بولا۔ کب سے وہاں رہ رہے ہو؟ بابا تلے شاہ ذرا اونچی آواز میں بولا۔ اور ادھر کیوں آیا تھا؟ میں بھوکا تھا سرکار، دکاندار نے مجھے مارا بھی تھا، اگر میں کیلے نہ کھاتا تو بھوک سے مر جاتا۔ غازی جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ ہم پرکھوں سے اس کنویں پر رہ رہے ہیں، ہمارا پورا قبیلہ یہاں آباد ہے۔ کیلے تمہاری غذا نہیں ہے حرام خور، بابا تیلے شاہ یکدم جوش کے عالم میں بولا اور زور سے شاخ نور بخش کے سینے پر ماری۔ غازی بلبلا اٹھا، اوپر سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ٹھہر جا، میں تیرا پتہ لگاتا ہوں کہ تو کون ہے۔ پورن بھگت کے کنویں پر تمہاری پگی نہیں ہو سکتی، میں نے وہاں چلا کاٹا ہوا ہے، اگر تمہاری پگی وہاں ہوتی تو میں جان لیتا۔ یہ کہہ کر بابا تیلے شاہ نے آنکھیں بند کر لی اور شاخ کی نوک نور بخش کے دل کے مقام پر ٹھہرا کر زیر لب پڑھنے لگا۔ تیرا جھوٹ پکڑا گیا سورن سنگھ، پورن بھگت کے کنویں پر جنات کی بستی آباد نہیں ہے۔ بابا تیلے شاہ نور بخش کو شاخ سے پیٹنے لگا تو اس کے جواب میں غازی کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ مجھے ہول آنے لگے اور میرا دل چاہا کہ بابا تیلے شاہ کے ہاتھوں سے شاخ چھین لوں اور بے ہوش نور بخش کو اٹھا کر بھاگ اٹھوں۔ غازی اس میں صلاحیت کیا ہوا تھا، مجھے کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے بچاؤں۔ اپنی شرارتوں سے عاجز آیا ہوا غازی آج موت کے منہ میں کھڑا تھا اور پھر بابا تیلے شاہ کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں لاچارگی سے یہ تماشا دیکھنے پر مجبور تھا۔ اگر سچ سچ بتا دے گا تو میں تجھے بخش دوں گا، ورنہ مار کر تیری راکھ کا سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں لگا لوں گا، میں بھی تو دیکھوں ایک سکھ جن کی راکھ کا سرما کیسا ہوتا ہے۔ بابا تیلے شاہ اشتعال انگیز اور استہزائیہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم جیسے جناتوں کو مار دینا خارج ثواب ہے سورن سنگھ، جلدی سے بتا، یہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ غازی ہچکیاں بھرتا ہوا التجائیہ لہجے میں بولا، سرکار مجھے معاف کر دے، میں پردیسی ہوں، اب دوبارہ ادھر نہیں آؤں گا۔ تو آخر بتاتا کیوں نہیں کہ تو کون ہے؟ بابا تیلے شاہ دھاڑا۔ سرکار بتاتا ہوں، میرا نام سورن سنگھ ہے اور میں پورن بھگت۔ غازی کی بات منہ میں رہ گئی۔ بابا تیلے شاہ نے غضبناک انداز میں نور بخش کے سر پر شاخ ماری تو غازی کسی زخمی بھینسے کی طرح ڈگرانے لگا۔ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بابا تیلے شاہ سے جھوٹ بولتا ہے۔ اوئے حرام خور، ہم نے اپنا سارا ماز ریاضتوں میں جلا دیا، تیرے جیسے حبشیوں کے ساتھ کھیل کھیلنا میرا شغل ہے، ساری عمر اور جوانی اسی شغل میں گزار دی ہے ہم نے سورن سنگھ۔ اگر تجھ سے آج سارے سوالوں کے جواب کھرے کھرے وصول نہ کیے تو لعنت ہے میری ریاستوں پر، تھو ہے اس بدن پر جس کی ہڈیوں پر گوشت نہیں چڑھتا۔ بابا تیلے شاہ غضبناک انداز میں چیخنے لگا۔ مجھے اب غازی کی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر بابا تیلے شاہ کے جلال کو روکا نہ گیا تو وہ تیش میں آ کر اپنے علم کی طاقت سے غازی کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ بابا تیلے شاہ کا یہ روپ دیکھ کر مجھے جرأت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اسے کچھ کہوں، مگر میری خاموشی اور لاچارگی غازی کی موت کا منظر دیکھنے کی روادات بھی نہیں تھی۔ مجھ میں اتنی سخت کہاں تھی کہ میں اپنے غازی کو بے موت مرتا دیکھتا۔ میں دل ہی دل میں درود شریف پڑھنے لگا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا الہی نادان غازی کو بچا لے، مجھ پر اس کا قرض بھی تھا، اس نے آج مجھے ریل گاڑی کے نیچے آنے سے بچایا تھا اور اب مجھ پر واجب تھا کہ میں اس کی مدد کرتا، مگر وہاں کا ماحول اور منظر ایسا نہیں تھا۔ مجھے یہ فکر بھی تھی کہ یہ لوگ جو بابا تیلے شاہ کی روحانی قوتوں کے اسیر اور عقیدت مند تھے، میری کسی حرکت کے جواب میں مجھے مارنا شروع کر دیتے۔ آخر میں کیا کرتا؟ کوئی چارہ نظر نہیں آیا، کوئی امید بر نہیں آئی۔
मेरे सामने गाजी पिटता रहा, चिल्लाता रहा, माफिया मांगता रहा, मगर बाबा तेले शाह को इस पर रहम ना आया और बिलाखिर उसने ऐलान किया, तू बड़ा ढीठ निकला, लो अब मरने के लिए तैयार हो जा। बाबा तेले शाह ने कहा, एक मुसलमान इंसान के दिल पर कब्जा जमा कर बैठने वाले काफिर जिन, तुझे मार देना अब मुझ पर वाजिब है। बाबा तेले शाह ने शाख नूर बख्श के सीने पर रख दी और नजरें उठाकर हजूम की तरफ देखने लगा। सब लोग बेखौफी से मगर इश्तियाल भरी नजरों से ये तारीख साज मंजर देखने के मुतमनी थे। वो सब मुतजस्सिस थे कि देखें एक जिन को कैसे हलाक किया जाता है। कोई अंदर जाए और मेरे प्याले में रखा पानी ले आए, बाबा तेले शाह ने बुलंद आवाज में कहा। मेरे ज़हन में बर्क सी गूंदी और फौरन ख्याल आया, बाबा तेले शाह पानी में दम करके नूर बख्श के अंदर छुपे हुए गाजी पर छिड़काव करना चाहता है। दमशुदा पानी की बरकत से इंसानी बदन में छुपा हुआ जिन किसी नासूर की तरह जड़ से उखड़ जाता है। मैंने ये बात किसी नावल में पढ़ी थी और आज मेरे जहन में ताज़ा हो गई थी, लिहाजा मैं जड़ से आगे बढ़ा। इसी दौरान 2-3 और लोग भी कुटिया की तरफ बढ़े, मगर मैं इन्हें धक्का देते हुए अंदर गया और प्याले में पानी डालकर बाहर ले आया। मैंने अपना जहन हर तरह की मुसीबत झेलने के लिए तैयार कर लिया था। मैंने अहद कर लिया था कि अगर मेरा गाजी मारा गया तो मैं जिंदगी दांव पर लगाकर इसे बचा लूंगा। ना जाने ये सोच कैसे मेरे अंदर पैदा हो गई। मैंने प्याला बाबा तेले शाह को थमाना चाहा तो उसने गजबनाक जला ली और कहर में गरक आंखों से मेरी तरफ देखा। मुझे यूं लगा जैसे उसकी आंखें मेरे अंदर उतर गई हैं और मेरे ख्यालात को पढ़ने लगी हैं। मेरा ये शुबा गलत नहीं हुआ। बाबा तेले शाह की आंखों में शिफा की ऊद आई, मगर लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट तैरने लगी, मगर वो लबों से कुछ नहीं बोला, सिर्फ कहा, तो ये और फिर तायराना नजरों से लोगों की तरफ देखने लगा। उसके दिल में क्या ख्याल आ रहे थे मैं नहीं जान सका। अलबत्ता मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया कि बाबा तेले शाह जलाली हालत में अब कुछ भी कर गुजरेगा। लिहाजा मैंने इससे पहले ही हरकत कर दी और पानी से भरा प्याला बाबा तेले शाह के सर पर इस अंदाज में उल्टा दिया कि यूं लगे जैसे खौफ की वजह से प्याला छूट गया है। मेरी ये हरकत देखकर लोग चिल्ला उठे, ओए बदबख्त, गुस्ताखी करता है। इसी दौरान बहुत कुछ हो गया। बाबा तेले शाह गजबनाक होकर उठा तो उसकी शाख नूर बख्श के सीने से हट गई। बेहोश नूर बख्श ने एक झुरझुरी सी ली और मुझे ये महसूस हुआ जैसे गाजी ने फौरन उसके बदन को छोड़ दिया है और निकल कर भाग गया है। बाबा तेले शाह की रूहानी कुव्वतों की तवज्जो हटाने का यही तो फायदा था और मैं इसमें कामयाब हो गया था। गलती होगी जनाब, मैं और पानी ले आता हूँ। मैं पलटने लगा तो बाबा तेले शाह का अस्तख्वानी हाथ मेरी कलाई पर जम गया। ठहरो। मैं उसका चेहरा देखने लगा। गोश्त उसके चेहरे पर बराए नाम ही था, हड्डियां भी सूखी हुई थीं। ऐसे लोगों में जान ही कहाँ होती है, मगर बाबा तेले शाह की मेरी कलाई पर गिरफ्त से महसूस हो रहा था जैसे मेरी कलाई आहनी शिकंजे में जकड़ी गई है। सरकार, मेरे लबों से निकला। बोल, क्या चाहता है? बाबा तेले शाह की अकाबी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। तेरे दिल में क्या है मैं पढ़ सकता हूँ। तुम्हारी इस जुर्रत पर तुम्हें बड़ी सजा मिल सकती है। तूने इसको भगा दिया है लेकिन मैं तुझे नहीं भागने दूंगा। ये कहकर बाबा तेले शाह ने हजूम की तरफ रुख किया। तुम लोग जाओ, खेल खत्म हुआ। इसको भी ले जाओ। उसने नूर बख्श की तरफ इशारा किया। ये अब ठीक है, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा तो गर्म दूध जलेबी खिला देना और इसे कहना अगली जुमेरात को इमाम साहब जाकर घी का चिराग जला दे। बाबा तेले शाह की आवाज सुनते ही लोग तितर बितर हो गए। नूर बख्श दुकानदार के साथी इसे उठा ले गए। बाबा तेले शाह ने मेरी कलाई न पकड़ी होती तो मैं भी फरार हो जाता, मगर मुझे इसका मौका ही नहीं मिला। चल अंदर चल। बाबा तेले शाह मुझे कुटिया के अंदर ले गया।